السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سبھی حضرات کو ماہ ذی الحج کا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ گھر دیکھنا نصیب فرمائے ہم کو جو ساری دنیا کا پہلا گھر خدا کا ہے، اور وہ شہر مقدس جس میں کائنات کے بدرگزا آرام فرمائے، مدینہ منورہ کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے، اور جتنے سنی صحیح العقیدہ حاجی حج کے لیے گئے ہیں، ارکان حج ادا کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، تمام ارکان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ آئیے سب سے پہلے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں کچھ عرض معروف سفر معاملے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کے مبارک کے رسول کے قسم بے قسم کے قسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دل سنام میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دھوم دھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے، پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ بہت ہی مقدس دن ہوتے ہیں، اور پھر 9، 10، 11، 12، 13 یہ دن تکبیر تشریق کے ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیر تشریق پڑھا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے زیادہ ثواب ہے۔ ہر تکبیر تشریق کو جب پڑھا جاتا ہے، ہر آدمی افضلیت کا درجہ ہو، سنت کا درجہ ہو، فرض کا درجہ ہو، ہر درجے اپنے اپنی جگہ ہے، لیکن ایک تکبیر تشریق ایک ایسی تصریح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب مل کر پڑھتے ہیں۔ جب سب مل کر پڑھتے ہیں تو آپ ذرا اور کریں، اس وقت وہ تو اللہ کے گھر میں تو ہمیشہ رحمت برستی ہے، لیکن وہ تکبیر پڑھتے وقت، تکبیر تشریق جب پڑھتے ہیں تو ایک ایسا لطف اور ایک ایسی نورانیت چھا جاتی ہے کہ ہر مومن کا دل یہ سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اب میں مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں ہوں، میں اپنی جامع مسجد حشم پیٹ میں نہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے حاجیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اور تکبیر تشریق کی برکتیں یہ ہے کہ جتنے لوگ
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا ایک نہ ایک دن حج یا عمرہ کی صورت میں آپ کعبہ اور مدینہ دیکھیں گے. دل سے پڑھ کے میرے پیر فرماتے ہیں نہ عروج کی ہے خواہش نہ مجھ کو خوف یہ سوال ہے میرا پیر میرا شوق میرا پیر میرا خیال ہے. اسلام کو آج گوری چمڑی والوں نے سمجھ لیا. باہر ممالک کے کئی سائنسدانوں نے اسلام کو سمجھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان خود اپنے اسلام کو نہیں پہچانتے. الیکشن کے مومنٹ میں آپ دیکھے ہوں گے اب وہ سچے تھے جھوٹے تھے وہ تو اللہ اس کے اصول بہتر جانتے ہیں لیکن کئی لوگ مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر ہم کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں یاد رکھیں ذہن رکھ لیجیے ہم کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن آپ کو بات پتا ہے مسلمانوں نے کچھ نام لیوا مسلمان ہے نام نہاد مسلمان ہے ان لوگوں نے کئی کئی ایسے بیانات دیے جس سے سن کر ہمارا دل بھرا ہے. کیا مسلمان ہے پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہو پیسے کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہے ہو کل تم پیسے کے لیے اپنی اولاد کو بھی بیچ دو اپنے گھر والوں کو بھی بیچ دو. جب ایمان ہی بیچ رہے ہو تو تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا مانے رکھتی ہے. ایمان اگر پیدا کرنا ہو آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا وہ محبت پیدا. اسلام کیا ہے بولو اسلام میں کہیں بھی کسی بھی مذہب والے سے نفرت سکھایا ہی نہیں. انسان تو انسان ہے جانور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ فرمایا کہ جانور سے بھی محبت کرو. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرن بکری یہ جتنے بھی جانور ہیں اس سے سرکار محبت نہیں فرماتے. سرکار نے ہم ہر چیز سے محبت فرمائی اس لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جانور اپنا معاوضہ پیش کرنے کے لیے. آج باقی عقیدے والوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہمارے آقا ہماری نہیں سنتے. ارے تو گونگا ہے دل کا جو زبان کے گونگے ہیں جو زبان رکھتے ہوئے بات نہیں کر سکتے اس جانور کی بھی میرے آقا سنتے ہیں. یہ تو زبان رکھنے والے ہیں. درخت کو زبان دے کے کبھی جھاڑ کو کبھی زبان دے کے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی قوت گویائی عطا فرمائی کہ جانور میرے آقا سے اپنا معروضہ پیش کر رہے ہیں. یعنی جانور اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں. اب آؤ ایک اور مثال دو قرآن پاک کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا چونٹی اپن چونٹیاں بولتے ہیں نا اپنا حیدرآباد میں دکن میں چونٹیوں کی زبان دیکھے کبھی کام میں نہیں دیکھے ہوں گے وہ دوربین لگا کے دیکھے تو کیا دکھتی ہوں گی. چونٹیوں کو اللہ زبان دیا اور اس زبان کو سمجھنے والے سلیمان علیہ السلام اس زبان کو سننے والے سلیمان علیہ السلام. آسمان میں پرندے اڑتے ہیں پرندوں کو کبھی بولتے ہو سنا آپ نے خالی چاہ چاہ پیا پیا سنے آپ ہم اس کی نقل کرتے ہیں تو چاہ پیا کرتے لیکن اللہ نے انہیں زبان دیا اور وہ پرندے بھی میرے آقا کے گیت گاتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو قتل کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو لے لیا آسمان پر اٹھا لیا. نبی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے عیسیٰ میرے پاس آ جا. اللہ نے عیسیٰ کو بلا لیا. اب یہ دوسرا جا کے جو لٹک گیا اس کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ ہمارے عیسیٰ ہے. ہمارے عیسیٰ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا علیہ السلام.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرمائی، کوئی بگاڑ نہیں سکتا ان کا۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خصوصیت کے ساتھ پیدا فرمایا، خلیل بنایا، کلیم بنایا، خلیفہ بنایا، ہر ایک کو ایک درجہ دیا۔ جب ہمارے آقا کا معاملہ آیا حبیب بنایا، میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ ہو مالک کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے ہر ایک کو خصوصیت عطا فرمائی۔ اب یہ جو قربانیوں کا معاملہ ہے، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کر رہے، کاٹ رہے، خون بہا رہے، ندیاں نالے بہا رہے خون کے۔ دیوانے، تجھے ہسٹری کا پتہ نہیں، آج ذرا اسلام میں میں آپ کو ہمیشہ ایک مثال دے تو ہمیشہ یاد رکھیے، بریانی کا مزہ تبھی آتا ہے جب بریانی کھا لے، ہے نا؟ کھانے سے پہلے بگونا کھلتے ہیں، مجھے نمک نہیں ہے، مرچی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو کا ماسٹر شیف ہے۔ اچھے ماسٹر شیف بھی فیل ہو جاتے ہیں، وہ سو کے نہیں بتا سکتے جب تک کھانا نہیں۔ اسلام میں آؤ، پھر اسلام کو سمجھو، پتا چلے گا۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام پیار کا پیغام دیتا ہے، نفرتوں کا اگر دیتا پیغام آج ایک بھی نہیں دکھتا تھا، آج ایک بھی نہیں دکھتا تھا۔ محبت کا پیغام ہے، اس لیے ہندوستان امن میں ہے۔ جب تک مسلمان رہے گا ہندوستان میں امن میں رہے گا انشاءاللہ، اور امن کرے گا یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، خون نہیں بہائے گا۔ خون بہانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ارے ہمارے لوگ اتنے مسلمان تو کچھ کمزور ایسے لوگ بھی ہیں، قربانیوں کے بعد اتنی دور بھاگ کے پوچھنا سوال کرو، نہ خون صاحب میں نہیں دیکھ سکتا، خون دیکھا تو میرے کو چکر آ جاتا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو پھر وہ کیا خون بہائے گا؟ جانور کا خون نہیں دیکھ سکتا تو انسان کا خون دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن حسین، سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ ماہ ذی الحج ہے، آنے والا مہینہ ماہ محرم ہے، اپنی اولاد کو ننھے سے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گود میں لیا، خون کا فوارہ اڑ رہا ہے، سامنے گود میں تیر چلا بچے کی گردن پر، خون جب نکلا امام حسین نے صبر کیا۔ یہ پیغام کہاں سے ملا؟ جب ساری دنیا مل کر اگر نفس کا معاملہ اگر آ جائے تو کوئی کچھ نہیں، جب اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا معاملہ آ جائے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تم جانور کو قربان کرنے کے لیے پیچھے ہٹے ہو، تو کل اگر اسلام تمہاری اولاد کی قربانی مانگے گا تو کیا دو گے؟ نہیں، میرا بچہ میرے کو پیارا، میرا بچہ میرے کو پیارا۔ کیا حضرت ابراہیم کو اسماعیل پیارے نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل پیارے نہیں تھے؟ پیارے تھے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ جب معاملہ میرا آ جائے، میری محبت کا، میری اولاد کو کوئی دوسرا ہاتھ لگائے برداشت نہیں کروں گا، لیکن جب اللہ کا معاملہ ہے تو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل کے اگر اللہ عطا کرے، ہزاروں اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کرو۔ اسی ادا کو اللہ نے قربانی بنایا، ابراہیم کی اسی ادا کو اللہ نے قربانی بنایا۔ آپ اپنی اولاد کو پیاسا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر بچے کو دودھ پلاتے آپ، اگر میرے کو اگر پیاس لگے تو آپ پانی نہیں لا کے پلاتے، کہیں سے بھی ہو، یہ دکان بند ہے، وہ دکان بند ہے، دوڑے گیٹ پہ بند ہے، تو آپ پیراڈائز جا کے لیں گے، لیکن آپ میری پیاس بجھانے کے لیے پانی لائیں گے۔ کیا حضرت حاجرہ کو معلوم نہیں تھا؟ حضرت سارہ کو نہیں معلوم تھا؟ اتنی دور بھاگ دوڑ کر کے کیوں پلائے؟
اس لیے کہ اولاد تو پیاری ہے، اللہ کی راہ میں آنے والے کو پیاس بجھاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا میں آب زمزم پیدا فرمایا۔ وہ زمزم جسے پی کر بیمار شفا پائے، جسے پی کر بیمار شفا پائے، وہ زمزم اللہ نے نبی کے قدموں میں عطا فرمایا۔ اللہ نے نبی کے قدموں میں عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں عطا فرمایا کہ ایڑیاں رگڑتے ہی پانی کے فوارے نکل پڑے۔ وہ ماں کے دل کا درد، ماں کے دل کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آج جو صفا و مروہ پہ حاجی دوڑ لگاتے ہیں، یہ اسی لیے لگاتے ہیں تو کیا ان کو محبت کی دوڑ لگائے، کوشش کی نہیں ملا، واپس آ کے دیکھے تک فوارے نکل رہے۔ آج ساری دنیا اسے شفا سمجھ کر دی، دنیا کے سارے پانی، گنگا، جمنا، سرسوتی، بھرا جتنے ندیاں ہیں، سارے ندیوں کا پانی لے کر ریسرچ کر لیے، لیکن زمزم کو جب ریسرچ کرے تو پتا چلا کہ اس جیسا پانی دنیا میں کہیں نہیں۔ حاملہ اگر پی لے نیک اولاد ہو، زچہ اگر پی لے تو نارمل ڈیلیوری ہو، اور بیمار اگر پی لے تو شفا ہو، کینسر والا پی لے تو شفا ہو، شوگر والا پی لے تو شفا ہو۔ بس بات ایک ہے، شفا اس میں رکھیے، عقیدہ تمہارا سچا ہو، تمہارا عقیدہ سچا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے محبت رسول، محبت رسول۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ اسلام عشق کا پیغام ہے، نفرتوں کا نہیں۔ خون بہا رہے، خون بہا رہے، جانوروں پر ظلم کر رہے۔ اگر ہم جانور ذبح نہ کریں نا، سارے جانور بے موت مارے جائیں گے۔ اچھا بقرعید میں کیا بات ہے لوگ کہ ہم ظلم کر رہے ہیں؟ چکن کتنے لوگ کھاتے بولو؟ 99% کا 1% لوگ بھی شاکاہاری ہیں، بیچارہ ان کا رہتا ہے۔ چکن جتنے کھانے والے ہیں، مرغی کتنے ایک دن میں کتنے کروڑ مرغیاں ذبح ہو رہے ہوں گے؟ اس کا خون میں پانی ہے کیا بیچارے کا؟ مرغی کا اس کا خون میں پانی ہے کیا؟ ارے تم خالی مرغیوں کی گاڑی اگر جا رہی تو اس کی بو ماری تو جو ہے وہ، اور دبا کے سارے چچا لیگ پیس، شادی میں جاتے لیگ پیس آنے مل رہے مجھے دیکھتے، اگر مرغا کمزور دکھا، بوٹیاں چھوٹے چھوٹے دکھے، کیا عوام میں ہوں کیا مرغا کھانا نہیں کھا رہا تھا، اتنا دور ہے کیوں شکایت ہے؟ یہ ہم بھی بولتے ہیں، ہمارے مسلمان تو الحمدللہ سب کھاتے ہو حلال، جو چیز حلال ہے وہ سب کھاتے ہیں۔ دوسرے بھی جو ٹوکنے والے ہیں انہوں بھی مرغیاں مار رہے ہیں، کئی کو بھائی یہ ظلم نہیں، انسان کی غذا ہے۔ اسی غذا میں سے اللہ نے جس چیز کو حلال فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں محبت خداوندی میں ہم ذبح کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے نام سے ذبح ہے، صدقہ میری جان کا، صدقہ میری جان کا، گناہ میرے معاف ہو، برکتیں مجھے ملے، عمر دراز میری ہو۔ کٹے مرغا پکڑا، کٹا انہیں، پارا انہیں، تو مطلب کیا ہے؟ جانوروں پر ظلم نہیں۔ اے جانور اللہ نے تجھے بنایا، کوئی دوسرا بنایا؟ اللہ ایک ہی ہے، ہمارا رب ایک ہی ہے، 365 نہیں ہے، ہمارا رب ایک ہی ہے۔ ایک رب ہے جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو، اسی کائنات کی مخلوق میں سے ایک مخلوق، یہ جو جانور جو ہم حلال جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نام سے کھا رہے ہیں، تیرے نام سے کھا رہے ہیں۔ ظلم کا ہوا جی، ظلم کا بہت معلوم ہے۔ آج کل دفینوں کا بہت مسئلہ چلتا رہتا ہے، زمین میں سے نکال دیں، زمین میں سے نکالنے کو اپنے بچوں کی بلی دے رہے مسلمان، غیروں کے پاس جائے کیا بھی ہو، میری زندگی سیٹل ہو گئے تو بس ہے، 4 بلڈنگاں بنا لیا تو وہ بلڈنگ کیا ہے؟ جس بلڈنگ کے پلر کے نیچے تمہاری اولاد کا خون ہو، یا تم گوارا کرو گے اس کی قبر کے اوپر پیر رکھ کے چلنا؟ بیٹے کی قبر پر پیر رکھ کے چلنا گوارا کرو گے؟ اگر ہمارے بچے کو اگر خون نکل جائے جسم میں سے کہیں کانٹا چھو کر
اور وہ خون اگر پیر کے نیچے آئے, اگر پیر کو لگا ہوا رہا, ناپاکی سمجھ کے نہیں دھوتا ہوں, میرے بیٹے کا خون ہے, درد سے دھوتا ہے. وہ بیٹے کی محبت ہے جو حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے محبت کی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا, خالی بیٹے سے محبت نہیں, بیٹے سے محبت ابراہیم نے کی, سرکار نے اپنی اولاد فاطمہ سے محبت کی. فاطمہ کو کہا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ بولو جی, آرام کر رہے کیا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹے کی محبت ابراہیم نے سکھائی, بیٹی کی محبت آقا نے سکھائی. پتہ کیا چلا, یہاں محبت ہی محبت ہے, نفرت اسلام میں ہے ہی نہیں. ہم دشمن کسی کو مانتے نہیں, دشمن تب مانتے ہیں جب اللہ اس کے رسول کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرے, اگر وہ ہمارا باپ بھی اگر ہو تو ہم اس کا ادب نہیں کرتے. باپ بھی اگر ہو تو ادب نہیں کرے گی. کیوں؟ جو اللہ اس کے رسول کا ادب نہ کرے وہ ہم اس کا ادب نہیں کرتے. یہ سکھایا گیا. تم سارے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جماعت والا بھی پڑھتا, غیر مخالف بھی پڑھتا, ہاتھ اوپر کر کے نماز پڑھنے والا بھی جو ہے پڑھتا یہ حدیث, اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا بھی پڑھتا, نہیں پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے. لیکن سمجھ میں اسی کو آتا ہے جو محبت رسول جس کے سینے میں, محبت رسول جس کے سینے میں نہیں گزرے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا. بات ایسی ہو رہی, کوئی انہوں عالم فاضل کامل کوئی بھی نہیں ہے. انہیں ایک بات بتائی, بلا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ پوچھا. اللہ اس کے رسول کا معاملہ تو اپنے گھروں سننی ہے, انہوں پہ کوئی نہیں بولا. میں بلا اس کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تو کس سے کرتے؟ پوچھا. پیر سے کرتا ہوں. بولے کسے؟ اپنے پیر سے. میں بلا بھائی تمہاری بیوی تین مرتبہ قبول ہے بول کے جو گلے میں ڈال کے لائے, اس کا کیا ہوگا؟ اور تم جو تمہاری اولاد, بولے اولاد سے محبت اپنی جگہ, بیوی سے محبت اپنی جگہ, اللہ اور اس کے رسول کی شان جس نے ہمیں سکھائی وہ میرا پیر سب سے آنا رہبر میرا. تو بولے مگر کیا کروں مول صاحب, میں ذرا بھٹک گیا. میں ایک لفظ بولا ہوں, بولا دیکھو بابا, آپ پھٹکے بھولے گناہ گار اپنے آپ کو سمجھ رہے بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, علم تو ہے حاصل کرنے والا, جس کا علم اس کو نفع نہ دے, یعنی یہ نفع حاصل نہ کرنے, علم تو نفع ہی دیتا ہے, لیکن علم والا بھٹک سکتا ہے, عشق والا کبھی نہیں بھٹک سکتا. علم والا بھٹک سکتا ہے, جس کے ہاتھ میں دامن پیر وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے کتنا بہکایا, اے اسماعیل تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم تم کو کہاں لے کے جا رہے؟ بولے کہاں لے کے جا رہے؟ ارے دیوانے وہ دعوت کے نہیں, وہ تم کو مارنے کے لیے, تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے, تم کو کاٹنے کے لیے لے جا رہے. حضرت اسماعیل نے کہا بولے ایسے کیسے ہو سکتا, کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹے؟ حضرت اسماعیل نے جب کہا تو شیطان نے کہا تم کو کیا معلوم, اب آگے جا کے دیکھو ان کے ہاتھ میں چھری ہے, ان کے ہاتھ میں رسی ہے, دیکھو ذرا دیکھے تو صحیح بھی ہے. بولے دیکھے بولا نہیں کاٹنے لے رہے. تو بھائی کیوں؟ تو شیطان نے غلطی کر لیا. کیا غلطی کرا؟ ان کیا بولا, بولے تم کو ایسے ہی زمانے کرے, انہوں بول رہے اللہ کا حکم ہوا, اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں تم کو ذبح کرے. حضرت اسماعیل اگر علم والے ہوتے تو بات الگ ہوتی, یہاں عشق والے تھے. جب معاملہ باپ کا آیا تو میرے کیسے کاٹتے, اب یہاں معاملہ رہبر کا آیا, یہاں معاملہ رہبر کا آیا. شیطان نے کہا بولے تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے. حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر میرے ابا جان اگر مجھے ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لے جائے تو اسماعیل کی ایک جان تو کیا, اگر اللہ اسماعیل کو ہزاروں جانیں بھی عطا کر دے تو میں اپنے باپ کے ہاتھ سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, میرے رب کے لیے, میرے رب کی محبت کے لیے, میں اپنے مولا کی محبت میں 1000 بار قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. کیا ہے محبت؟ کیا ہے پیغام محبت؟ جی ہمارے لوگ محبت بولے تو خالی وہی ہے, محبت
محبت کرتے ہو میں یہاں سے پوچھ جاتا ہوں، میں وہاں سے پوچھ جاتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، تیرے لیے تارے توڑ کے لاتا ہوں، ستارے توڑ کے لاتا ہوں، شادی ہونے کے بعد منہ توڑتا ہوں. شادی سے پہلے ستارے توڑتا بولتا، شادی کے بعد منہ توڑتا بولتا. یہ کہاں گئے ستارے؟ ابراہیم و اسماعیل کی محبت اللہ کے لیے تھی، نفس کے لیے نہیں تھی. حضرت اسماعیل نے جب یہ بات کہی کہ ہزاروں مرتبہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، شیطان نے کہا میرا پورا پلان چوپٹ کر دیا. ابراہیم کے پاس گیا، ارے کیا ہے؟ بولے کیا کی خواب دیکھ لیے تو جا کے تم ذبح کر دیتے. بولے جو ہے سوچو آپ کی اولاد ہے، اللہ نے آپ کو 80 سال تقریباً عمر میں جو ہے اللہ اولاد عطا فرمائی. آپ کو 70-80 سال کی عمر میں کسی کو اولاد ہوتی نہیں ہوتی، ان کو ہوئی. تو کہا کہ اتنے سالوں کے بعد اولاد ہوئی، آپ محبت کرو بھائی اولاد سے، لے آ کے قربان کرتے رہے. ایسا کیسا خواب آتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ خواب نہیں، اللہ کے نبی ہیں یہ. اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے نبیوں کو. تو فرمایا کہ میرے رب نے جو حکم فرمایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو مردود ہے تو بیچ میں آ کے بھٹکا رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھگا دیا شیطان. یہاں کیا ہے؟ محبت کس سے؟ رب سے. جو رب سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ آزمائش اس لیے شیطان کی وجہ سے. شیطان بڑا ابراہیم نے اللہ تعالی سے محبت کرتے اور محبت کرتے، مال لٹا دیا، دولت لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا. مولا یہ تو خالی مال و دولت ہے، کوئی بھی لٹا دیتے. اولاد کا معاملہ دیکھیں گے، اگر اولاد سے محبت کرتے کہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان رعیم تو مت سمجھا، میرا ابراہیم ایسا ہے کہ اگر میں کہہ دوں تو سارے خاندان کا خاندان لٹا دے. اسی ادا کو قربانی کہتے ہیں. اب آئی بات قربانی کے مسائل. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ، اور آپ کو آگے بھی بیان ہوگا. قربانی کیا ہے؟ آپ جو جانور لے کر آتے ہیں، صحت مند جانور لے کر آئیں، 2 سال کا بڑا جانور، 1 سال کا چھوٹا جانور، اگر 6 مہینے کا بھی ہو، اگر وہ سال کا نظر آئے تو وہ جانور بھی لا سکتے ہیں. لا کر جب ذبح کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ شہر ہے، شہر میں 8 دن پہلے، 15 دن پہلے، مہینہ پہلے کوئی لا کے نہیں رکھتے. اگر لا کے بھی بہت اچھی بات ہے. جانور کو جو آپ چارہ ڈالتے ہیں نا، کھانا کھلاتے ہیں، جو بھی آپ اس کو غذا جانور کے حساب سے کھلاتے ہیں، کیا سمجھ کے کھلاتے ہیں؟ آپ سے انسیت ہو، آپ سے محبت ہو. جانور آپ کو دیکھ کر مالک آ رہے میرے بلکہ خوش ہونا جانور، وہ محبت پیدا کرو جانور. جب محبت دلی ہو جائے جانور سے، اس کے بعد جب آتی ہے باری قربانی. اب قربان کرتے وقت کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں بہت دن سے پالا جی، میں ایسا پالا جی، میں ویسا پالا جی، میں ایسا کھلایا، میں ویسا کھلایا، میں تندرست کرا، کیسا ذبح کروں، میرا دل گوارا نہیں کرا. یہاں تمہارے دل کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. تمہارا دل نہیں دیکھنا، اللہ کی راہ میں چھوڑنا ہے. اب ایک نیا مسئلہ کیا ہے؟ 10 سال سے چل رہا ہے. اب میں ایک گھر میں 4 لوگ اگر جو ہے موجود ہیں اور چاروں پر قربانی واجب ہے. قربانی کس پر واجب ہو رہی ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم اگر کسی کے پاس آ جائے اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس پر قربانی واجب کرے گا. اب 4 لوگوں پر واجب ہے تو اب یہ غیر مخلدی جو ہاتھا یہاں مل لے کے آمین جو اندر سے نکالتے ہیں دل کی بڑاس، ان کے پاس کیا ہے؟ انہوں کیا بول رہے ہیں؟ اگر بھائی گھر میں 4 کے اوپر قربانی ہے، ایک بکرا لا لو، سب کے اوپر سے نکالو. اب میں بھی یہی بول رہا ہوں کہ بھائی 4 کمانے کے قابل ہو گئے، بھٹے کو بھیجو، باپ کو بھیجو تمہارے، انہوں جتنا کماتے ان سے میں چھاؤ. 4 جب انہوں جانے کے بعد انہوں ان کے پیران جب خبر میں جاتا نہیں، جب تم جا کے جب کماؤ بڑا بھائی، پھر اس کے بعد انہوں مرنے کے بعد منزلہ بھائی کماؤ. نہیں وہ کیا ہے، آج کل کے دور میں کمانا بہت ضروری ہے. شوہر بھی کمانا، بیوی بھی کمانا. ارے واہ، شریعت کا معاملہ ہے تو ایسا، نفس کا معاملہ ہے تو ایسا. ارے دیوانے، اللہ تیرے سے جو قربانی مانگ رہا وہ جو ہے رکھتا نہیں. اللہ تم اللہ کی راہ میں جب قربانی دیتے ہو، اللہ تم کو پیچھے سے کئی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو قربانی میں خرچ کر، میری راہ میں قربانی کر، کھا تو
لیکن سوال یہ جو نام ہے میرا نام ہے تو میرے نام سے جب تو نے کیا میں اسے ڈبل برکتیں دوں گا، میں ڈبل برکتیں دوں گا، تیری نیت سے ہی ہو. اتنا بچہ لے کر آ رہے ہیں بکرے کا، اٹھا کے دے بکرے کا کیسا کہ سستا جو ہے وہ نکال کے دے دو. کیا قربانی کرنا بچے کی ضد ہے، بچے کی ضد کو تم پوری کر رہے، اللہ کے فرمان کو پورا کرو، جو نیت صحیح کرو پہلے تم. اس کے بعد جانور اچھا لے کر آؤ. جانور کو جب لے کر آ رہے ہو تو اس میں عیب وغیرہ ہے کیا دیکھو، لنگڑا لنگڑا کانا کٹا کنڈا ہجٹ ہاتھ ٹوٹا اس کو اٹھا کے لا رہے سستے میں مل رہا کے تمہارے اندر اگر عیب ہے تو تمہاری ہوتی شادی، تم کنڈے ہیں ہوتی شادی، کھنڈی سے جو کی لگڑے ہیں لگڑے سے جو کی، لولے ہیں لولے سے جو کی. مطلب یہ ہے کہ بھائی تم اپنا یہ سوچ رہے کہ میں لگڑا رہوں للا رہوں کنڈا رہوں، میرے کو ملنا ہیروئن، میرے کو ملنا اچھی. اور جب جانور اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہو، کنڈے بھی چلتے لگڑے بھی چلتے للے بھی چلتے کان کٹے بھی چلتے اندھے بھی چلتے کیا بھی چلتے، نہیں تم اللہ کی راہ میں بہترین جانور دو، اللہ تم کو بہترین برکتیں عطا فرمائے گا، تم کو اللہ بہترین برکتیں عطا فرمائے گا. مالک نصاب رہ کر ہزاروں مرتبہ 25 سال سے سمجھا رہے ہیں بھی وہی کام آج بھی رجسٹر میں نام لکھو نہیں مل صاحب آپ لکھو، میں جو بول رہا ہوں پہ لکھوا. اجی بابا تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے ابا کے اوپر واجب نہیں ہے، پہلے تم اپنا واجب ادا کرو. نہیں غلط بات ابا کے نام سے کرتا ہوں. وہ فرما بردار کم ہونا معلوم باپ کی خدمت کے وقت جب باپ بیمار پڑ جائے نا ساری ڈیوٹی چھوڑ کے اپنے باپ کی ڈیوٹی کرو. صحیح بات بول رہا ہوں غلط بات بول رہا ہوں؟ تم بیمار اگر باپ بیمار پڑ جائے ساری ڈیوٹی چھوڑو، ساری ذمہ داری چھوڑو، اپنے باپ کے پاس کھڑے رہو. بابا اگر ایک گلاس پانی منگائے بیٹا ذرا پانی لاؤ، لے کر آگے ٹھہرے، ابا کو آنکھ لگ گئی یہ ٹھنڈ تھا ابا یہ پانی منگائے سنو لگ گئے لوگ. یہ بھٹوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بولے تو چلو جا کے نو بیٹھ گئے. پھر بابا 5 منٹ بیٹھ کے بیٹھے، ارے ابھی لا کے دیا تھا تم سو گئے تھے. اگر وہی تمہاری بیوی اگر کرے تو منہ چھوڑ دیتے تھے اس کا. اگر نہیں اتفاق سے اگر بگڑی دینا رہے تو پھر اس کے سامنا تم کھانے تیار ہو جاؤ. کیا ہے جی پانی لا کے دی سوتے پڑے، ارے کیا جی پانی لا کے دی تم سو جاتے، پھر دوبارہ منگا دے. بھائی اتنی ہمت تمہاری جہاز میں کیا کیا ہے بھول گئے ختم. اس لیے اللہ سے محبت کرو، اللہ ہر چیز دینے والا. اللہ کے رسول سے محبت کرو پیغام صحیح ملے گا. اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہی تمہاری زندگی اور آخرت بنا سکے. اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے سینے میں نہیں ہوگی تم کیا بھی کرو خود بھی نہیں بنا گا. تم 25,000 کا بکرا لا کے بازو والے کو بلا کے بتا رہے دیکھیے میں کیسا بکرا لایا 25,000 کا ہے، اس کے چمڑا کتنے ہوئے معلوم 15 روپے. کتنا 15 روپے چمڑا ہے، 10 روپے چمڑا ہے. اب لے کے آگے جو ہے اس کو ڈال دے رہے جیسا بولے ویسا بولے اٹھا کے پھینک دے رہے. اب آخری میں امجد مول صاحب زندہ بادی سے یا پھر جتنے سنی مدارس والے ہیں یا ان لوگوں کو لے آ کے دے دے کون بھی لوگ غصہ ہے رسول ہو کیا لے لے آئے چمڑے دیں گے ہمارے مدرسے کے ہمارے طرف سے مدرسے کو چمڑا کیا بھائی. سنی صحیح العقیدہ بولو اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. سنی صحیح العقیدہ سے ہی ذبح کرواؤ، کسی بھی وہ نہیں پیوٹ والے ارے باگڑا مار رہا ہوں آگے ذبح کرو. میں جگہ گیا انہیں پھول ڈال لیں گے گاڑی لوڈ. اب میں کہا بھائی ذرا بڑا بکرا ہے ذرا سنبھال کے، پہلے سے 2 ہاتھ آ گئے تیسرا بھی جاتا ہوں کیا تم ذرا سنبھال کے پکڑو اور آپ اٹھا تو کرو میں کر لیتا ہوں. میں تو ہی پہلے اپنی حالت میں نہیں کتنا ذبح کرتا. شراب پی جاؤ اس سے ذبح کر مجھے آپ کو ہو جائے گا آپ کو آواز اٹھا انہوں ذبح کرتے ارے انہوں ڈال لے گئے چچا ٹوٹی اس سے ذبح کروا رہے، اس سے گوشت کروا رہے. قربانی کا گوشت کیا ہے؟ مبارک چیزیں تبرک ہے. خالی کبابوں کا نام قربانی یا بریانی کا نام قربانی کا گوشت نہیں. گوشت میں اللہ نے شفا رکھی ہے. قربانی کا گوشت تبرک ہوتا ہے، تبرک کے طور پر دو غریبوں کو بانٹے چھچڑے لے کے بانٹ کے گئے. یہ نہ سمجھو کہ میں کچھ چھچڑے دے کے خوش ہوا. جو ایسا کرے گا کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. آپ اپنے لیے چھچڑے سنبھال کے رکھو دیکھیں گے ہوتا کیا. لیکن بولتے کیا آواز تم بھی چھچڑے انہیں بھی چھچڑا ہے اچھا لانا نہیں پیسا ذرا دیکھے ایسا ہوتا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ کون؟ اسلام سکھا رہا ہے, اسلام کا قانون سکھا رہا ہے. اسلام کے قانون کو, اس قانون کو فالو کرو, تم کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے تم کو سمجھ میں آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مرکز اہل سنت دارالعلوم نور الاسلام میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال میں قربانی کا نظم رکھا گیا ہے اور 4100 روپے فی حصہ ہے. اور شہر کے باہر قربانی ہوتی ہے, لانے لے جانے میں تھوڑی سی دیر دقت ہوتی ہے. اور جو ہے گوشت کا معاملہ ایسا ہو گیا, بولے اتنے میں اتنا آنا تھا بھائی. آج حیدرآباد میں, تلنگانہ میں خاص کر کے الحمدللہ شکر مانو کہ بھی ہمارے پاس قربانیاں ہو رہی ہیں, شکر مانو قربانیاں ہو رہی ہیں. کئی جانور پکڑے جا رہے ہیں, ہمارے پاس جو جانور آ رہے ہیں کئی جانور پکڑے جا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے بہترین ہونا کیا 2 کنٹل کا بیل لاتے ہیں. ارے بھائی میرے گوشت کو مت دیکھو, آپ کی قربانی ہو جا رہی ہے. 10 کلو 9 کلو تو پکا گوشت آنے والا ہے آپ کے. ہم اس کی گوشت کی قیمت لگا رہے ہیں 9 کلو میں. ارے بتا اتنے میں تو 15 کلو گوشت آیا تھا, ہمیں تم گوشت کیا خریدنے آئے ہمارے پاس؟ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. حساب کتاب کر رہے چیچا, اب تمہارا حساب کتاب اگر ہم کرے تو کیسا رہے گا؟ ہم تو ہم ہیں. اگر اللہ جب تمہارا حساب کتاب فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جب حساب کتاب ہوگا تمہارا ہمارا کیا حال ہوگا؟ نہ ہم بچیں گے نہ تم بچیں گے. اس لیے اللہ نے کہا پر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری زندگی, میری موت, میری حیات, میری قربانیاں ساری کی ساری تیرے لیے, تیرے لیے. یہ بقرعید جو ہوتی ہے, عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے, قربانی جو ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا پیغام جو دیتی ہے یہ وہی ہے کہ اپنا سارا مال, اپنی جان, اپنا سارا سب کچھ جو ہے اپنے رب کے حوالے کر دو. جس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا اللہ ساری دنیا تمہارے حوالے کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی 17 جون بروز پیر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ حشمت پیٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹھیک 9 بجے ہوگی. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے وقت پر تشریف لائیں, قربانیوں کا معاملہ ہوتا ہے, لہذا آپ جو ہے وقت پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ وقت پر نماز ہوگی. عیدگاہ میں انتظام رہے گا. اگر بالاتفاق اگر بارش ہوئی اس وقت تو انشاءاللہ مسجد میں ہوگی انشاءاللہ, لیکن 9 بجے نماز رہے گی. اور برائے مہربانی ایک بات آپ کو عرض کر دوں, کیونکہ جمعہ کا موقع ہے, پھر میں آپ کو بار بار آپ کو بول نہیں سکتا. عیدگاہ میں بولے تک آدھے لوگ بیٹھے, آدھے لوگ چلے جاتے, کیونکہ دعا میں بھی نہیں رہتے, خطبہ بھی نہیں سنتے. کئی لوگ نماز پڑھ گیا ہو گئے ختم چلے, کیا مطلب بکر کا مانا ہے, خطبہ سنو جی بھائی, پہلے خطبہ سنو, خطبہ سن کے دعا میں شامل رہو. اللہ اس دعا کے صدقے میں تم کو حج عطا کرے گا. اس دعا کے صدقے میں اللہ مدینہ دکھا دے گا تم کو. اللہ یہ بھیا کو زمانوں جو بے اولاد ہیں وہ بیٹھ کر دعا کرے, اللہ اولاد دے گا. پریشان ہو, اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. تم اگر اولاد نافرمان ہے تو یہ وہ مہینہ ہے حضرت ابراہیم کے صدقے میں اللہ اولاد کو فرما بردار بنائے گا. باپ اور ماں اپنا دامن پھیلائے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ دعا کریں گے. تو بہرحال آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو ہے یہ ہم جو بکرے وغیرہ ذبح کر رہے ہیں اپنے گھروں میں, خون روڈوں میں مت بہا ہو, تماشا مت کرو. پہلے بہت جو ہے ایسے کام ہو رہے ہیں, کیا بولوں میں آپ کو, آپ لوگ واقف ہیں سب. یہ روڈوں پہ گندگی مت کرو. اپنا جو ہے جو بھی کچرا پٹی جو بھی ہوتا ہے یا اس کا بکرے کا یہ جو بھی ذبح کر رہے ہیں آپ, اس کا کچرا جو ہوتا ہے ایک تھیلے میں جمع کر کے رکھو. منسپالٹی والے اگر نہیں آ رہے تو جا کے پکڑ کے لاؤ, پکڑ کے لے کے ہمارا کچرا لے کے جاؤ. ان کی ڈیوٹی ہے, وہ ان کی ڈیوٹی ہے, وہ کام کریں. صاف ستھرا رہنا کسی منسٹر نے نہیں سکھایا, اسلام نے سکھایا. ہمارے آقا نے بتایا کہ صاف رہو اور صاف رکھو. تو انشاءاللہ عمل کریں گے. کوئی نوجوان جذبات میں نہ آئے, ہاں میرے گھر میں قربانی ہو رہی, کون کیا کرتا میں دیکھ لے. تو یہ ڈائلاگ ہے, کیا ہے معلوم, بیوی کے سامنے ڈائلاگ مارو جب تو ہے تو بیٹھے پہ رکھتا ہوں. کہ باہر جا کے گلی میں شیر انڈلو پیلی ادھرو پولی رکھو, سمجھ میں آیا نا. تو انشاءاللہ جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے, اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو دوسرے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچے. انشاءاللہ نہیں کریں گے نا.
خون بہے گا، سب کھدنے دے دیں گے، سب وہ جو ہے ناپاک ہو جائیں گے کپڑے وغیرہ سب، تو پھر کیا فائدہ آپ کا؟ اس لیے جو ہے صاف ستھرا رکھا کرو اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے محلے کو، اپنے گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھو. پانی ایسا باہر ہے، نل آیا تو سب کو معلوم آیا تھا نل آیا بھائی، نہیں تو پہلے نل آیا تو پوچھنا پڑتا تھا بازو والوں میں جا کے نل آ رکھا ہے جی، آپ نل آ رکھا ہے جی، خالہ ہو گئے. اب خالہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ پوچھنے کی ضرورت ہے. پانی بہا جائے کیا مطلب میرے گھر پانی کو جتنا بہاؤ گے کل جواب دینا پڑے گا. آج سے 25 سال پہلے ہمارے حضرت نے فرمایا تھا یہ ایک دن ایسا بھی آئے گا گھر گھر پانی بکے گا. آج دکھ رہا نہیں، دکھ رہا باٹلا لا لینا اپنے گھر میں پینے کے لیے، دکھ رہا نہیں. آپ پانی کی اہمیت نہیں معلوم ہے آپ کو. پانی آ رہا فل، جب آپ پانی کے پیاس لیں گے تب پتا چلے گا کہ پانی کیا ہے. گھر بنا کو یاد کرو پانی کا منظر یاد آئے گا تم کو، پانی کے ایک قطرے کی قیمت کیا ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ آج ہندوستان میں بڑے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نفرتیں پھیل رہی ہیں. اے اللہ تبارک تعالی ہم مسلمانوں کو ایسی ترقی عطا فرما کہ ساری دنیا جھک جائے اور مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے. مسلمانوں کو ہر جگہ فتح و کامیابی عطا فرمائے. بس مولا تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا، تیرے محبوب کی بارگاہ میں دل جھکانے والا بنا دے. 5 وقتہ نمازی اور ایسا نمازی بنا جو تیری محبت میں نماز ادا کرے، تیرے محبوب کی محبت میں نماز ادا کرے، اور تیرے محبوب کے چاہنے والوں کے پیچھے سنی صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں جلدی نماز ہے تو عید کی نماز جا کر وہ ان کے پیچھے نہ پڑھو جو غیر مخالف عورتوں کو اپنی صفوں میں ٹھہرا کرنے والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اور ان کے پاس نہ پڑھو جو اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ان کے پاس عمل نہیں ہوگا لیکن عقیدہ جس کا پختہ ہوتا ہے اسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. غیر مخالف کے پیچھے، باطل عقیدے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنائے دے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں جتنے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کے بچے نافرمان ہیں، اے اللہ انہیں فرما بردار بنا دے. اور جتنے بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر قلبی ونور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اللہ سنت اللہ نہیں کی ہو سنت اللہ فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما يحب ربنا ويرضى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا مرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة الباقي من العشرة المؤسسة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. صلى الله على النبي الأمي
عليه وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سفر میں دوست فرما دیجیے کندھے سے کندھا لگا کر ٹھہرے. جو حضرات کے پاس موبائل ہے موبائل بند رکھیں. بلا وجہ تو شرعی ننگے سے نماز نہ پڑھیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم
تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اعلان سماعت فرمایا انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز نظام کے مطابق 9 بجے ادا کی جائے گی اور دوسری ایک صورت بارش ہونے کے امکانات مناسب ہے. بارش اگر چاہے تو اسی وقت میں مسجد کے اندر رکھی جائے گی اور وقت پر پابند تشریف لائیے اور بزرگ حضرات عیدگاہ میں جب نماز ہو رہی تو جلد سے جلد آ کر وہاں پہ جتنے بھی شامیانہ گرا والا تھا وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں.